پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے جو معمولات ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں جو سالانہ ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں جو ماہانہ ہیں، کچھ معمولات ایسے ہیں کہ جو ہفتہ روزہ ہیں، اور کچھ معمولات ایسے ہیں جو یومیہ ہیں، اور کچھ معمولات ایسے ہیں جو زندگی میں ایک بار ہیں۔ توجہ رکھیے، ہمارے یہاں معمولات 5 قسم کے ہیں۔ بعض معمولات جو زندگی میں ایک بار، کلمہ زبان سے پڑھنا زندگی میں ایک بار، یہ فرض ہے۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو سالانہ ہیں، اگر صاحب نصاب ہو، ساری شرائط موجود ہوں تو سال میں ایک بار اپنے مال میں زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سال میں ایک بار رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح 20 رکعات مرد عورت پر یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت کے ساتھ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ویسے تراویح ہر شخص پر سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ہماری سالانہ عبادت ہے۔ اور ایک ماہانہ عبادت، مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا، یہ سنت عمل ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ صاحب نسبت کی مجلس میں شرکت کرنا، اپنے شیخ کی مجلس میں شرکت کرنا، کسی عالم ربانی کے سبق میں بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو زیادہ ہوں، ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ، یہ ہمارے ماہانہ معمولات۔ اور ہفتہ روزہ معمولات میں اہم وہ جمعہ کے دن جمعے کی نماز پڑھنا، جمعے کے خطبوں کو سننا، اور جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کا کرنا، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بطور خاص مغرب تک اس وقت اللہ کے ذکر، درود پاک اور توبہ استغفار میں گزارنا۔ کچھ معمولات ہمارے یومیہ ہیں، 5 نمازیں پڑھنا یہ تو فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، حافظ ہو تو ایک پارہ، غیر حافظ ہو تو ایک پاؤ، تاکہ 4 ماہ میں ایک بار قرآن غیر حافظ کا بھی ختم ہو جائے۔ چند ایک تسبیحات کا اہتمام کرنا، روزانہ صبح سورہ یاسین کا پڑھنا، روزانہ رات کو سورہ واقعہ، سورہ ملک کا پڑھنا۔ میں ترتیب بنا دے تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ یہ معمولات، تسبیحات 12 پڑھیں، وگرنہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، آخر میں ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار استغفار، 100 بار درود پاک، اس کا اہتمام کریں۔ یہ 3 تسبیحات کی ہم ترتیب بناتے ہیں کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا گویا اس نے ایمان کی عمارت بنائی ہے، استغفار کیا تو گویا عمارت پر جو گناہ کا زنگ تھا اس کو ریگمار سے اتار دیا، اور پھر درود پاک پڑھ کے گویا اس عمارت سے زنگ کو اتارنے کے بعد اس پر درود پاک والا رنگ کر دیا ہے۔ اب یہ عمارت ایمان کی مزین ہو گئی ہے۔ یہ 3 تسبیحات بہت مختصر سے معمولات ہیں، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ صلاۃ و تسبیح یومیہ پڑھ لیں، نہیں ممکن ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، نہیں ممکن تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار۔ یہ صلاۃ و تسبیح ہے، چاہے تو یومیہ رکھ لیں، چاہے تو ہفتہ وار رکھ لیں، چاہے تو ماہانہ رکھ لیں، چاہے تو سالانہ رکھ لیں، وگرنہ زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح کا تفصیلی تذکرہ میں نے کیا ہے، دلائل بھی دیے ہیں، مسائل بھی بتائے ہیں، آنا میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کو سن لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے، اللہ تعالی ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے۔